بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، خواب اور تعبیر کے اس چینل میں حکایات کے سلسلے میں آج جو میں حکایت پیش کروں گی وہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے دل میں رحم آنا۔ ایک دفعہ اللہ عز و جل نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے وقت دل دکھتا ہے، مگر تیرے حکم کی سرتابی کی مجال کہاں؟ ہاں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بھلا سکا۔ وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ تیرے حکم سے ایک بھنور میں پھنس گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مرد و زن غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں تھی، دوسرا اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے تیرا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے مولا کریم تیرا حکم کی تعمیل کی باری تالا۔ تو جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، اور جب میں نے اس طفل شیر خوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب یاد آئی ہے تو آنکھوں میں آنسوؤں سے بھیگ گئی ہیں۔ پھر حکم الہی ہوا کہ کیا تجھے پتہ ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ عالم غیب سے ظاہر اور باطن اسی پر عیاں ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچوں کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا اپنی تیز شعاعوں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ڈیوٹی لگائی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ اے عزرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بیچار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کیں۔ اب اسے ملک الموت تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں اور کیا کرتا ہے۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج و تخت کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا، اپنے بت نوا بنوا کر انہیں سجدے کروانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہے مخلوقات کے خالق، تیرے بھید تو ہی جانے۔ میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا تھا۔ اے عزرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ دوسروں کے لیے تو ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے، مگر اس نالائق نے تو بلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے بادشاہ کا ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔
درس حیات۔ اے خدا کے بندے تو اپنی اصلاح کر لے، زنجیر کتے کی گردن سے مت بحال کر، یعنی نفس کو قید و بند میں رکھ۔ نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے، اگر یہ انسان احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود بن جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اسی حکایت اور اسی درس حیات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، پھر کسی اور حکایت یا کسی خواب کی تعبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کے نیچے لائک کے آپشن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ مجھے آپ کی پسندیدگی کا یا ناپسندیدگی کا اندازہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔